الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منہ فلیصمہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی کہ رب کائنات نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ہم پر اپنے انعامات کی بارش فرمائی۔ ان عظیم نعمتوں میں جو رب کائنات نے میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں ارزانی فرمائی، ان میں ایک آنے والا ماہ مقدس رمضان المبارک ہے۔ رب کریم قرآن مجید فرقان میں اس کی اہمیت کا ذکر فرماتے ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ عزتوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان مجید کو نازل کیا گیا۔ نزول قرآن کی اپنی اہمیت کیا ہے؟ نزول قرآن کو پروردگار عالم جل وعلا نے کس قدر اہم قرار دیا؟ جس رات پروردگار عالم جل وعلا نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس رات کے لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، انا انزلناہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا فی لیلۃ القدر، قدر والی رات پہ نازل فرمایا۔ وما ادراک، اے قرآن کے قاری، اے سامع، تو کیا جانتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کسی کی عزت و عظمت کو اجاگر کرنا ہو تو سوالیہ انداز میں، استفہامی انداز میں پوچھا جاتا ہے، تم جانتے ہو یہ چیز کتنی اعلیٰ ہے؟ یعنی تیرے وہم و گمان میں، تیرے سوچ اور پرواز میں وہ عظمت نہیں آ سکتی جو عظمت اس چیز کی ہے۔ تو کیا جانتا ہے یہ چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے قرآن کے عام قاری، اے سامع سننے والے، تیرا ادراک، تیرا فہم، تیرا شعور، تیری عقل، تیری دانش وہاں تک رسائی نہیں پا سکتی کہ تو جان سکے لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ وہ رات، جس رات اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر خیر، بھلا آگے کیا ہے؟ من الف شہر، لیلۃ القدر خیر، یہ قدر والی رات بہتر ہے کس سے؟ من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، اگر برابر ہوتا تو آپ اندازہ لگا لیتے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے یہ وہ جانتا ہے جس سے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ کتنی بہتر ہے، کتنی بہتر ہے، کتنی بہتر ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید میں عربی کریم ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول نے عظام کی عظیم القدر جماعت ہے، ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اور بعض وہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے کلام فرمایا، اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں جن کے درجات کو ہم نے بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ اور یہ جو درجات کی رفعت والی شخصیت ہے، اس سے مراد میرے نبی ہیں۔ اب میرے نبی کی ذات، میرے نبی کی شان کتنی بلند ہے،
آپ کا فہم و شعور عقل و دانش وہاں تک رسائی کر ہی نہیں سکتی جتنی شان میرے نبی کی بلند ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنی بلند ہے، اسی طرح یہاں فرمایا یہ 1000 مہینے سے، سادہ سے لفظوں میں ایک مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 یا 30، کتنے بنا؟ 29 یا 30۔ میرا اللہ فرماتا کہ میرے حضور ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں سے مراد کیا ہے۔ یہ جو ہے 1000 مہینے سے بہتر جو ہے نا، 1000 مہینہ وہ کون سا مہینہ ہے، اس کے دن کتنے ہیں اور ہر دن کی مقدار کتنی ہے۔ گویا تیرے فہم و شعور میں اس کی عزت آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ اس رات رب نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جس رات قرآن کریم آیا اس کی یہ عزت ہے، تو جس رات قرآن والا آیا اس کی عزت و عظمت کا اندازہ کون کرے گا؟ اس کے شرف و کرامت کا اندازہ کون کرے گا؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، میرا اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس پہ قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ ھدی للناس پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے قرآن کریم تشریف لایا ہے۔ ھدی للناس ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ہر فرد بشر کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ مگر ہدایت پاتے کون ہیں؟ قرآن کریم کی بالکل ابتدا میں رب کائنات کا اشارہ گرامی قدر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو متقی ہوتا ہے۔ اس سے ہدایت کون پاتے ہیں؟ جو اور متقی کی ڈیفینیشن اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، آگے ہے ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نماز کا، زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ کون ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب کیا ہے؟ کہ جو حواس خمسہ کے ادراک میں نہ آئے، نبی کے بتانے سے جس چیز کا پتہ چلے، دنیا کی کوئی ریسرچ، کوئی تحقیق، کوئی عقل، کوئی دانش، کوئی تجربہ جس کا ادراک نہ کر سکے، وہ نبی کے بتانے سے پتہ چلے، وہ غیب ہوتا ہے۔ بجلی ہلاک کر دیتی ہے، کیا بولا میں نے کہا؟ یہ کرنٹ، بجلی، دلیل کیا ہے بتائیں گے آپ؟ تجربہ سے ثابت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تجربہ سے۔ بجلی کی تاروں میں کرنٹ موجود ہوتا ہے، نظر آتا ہے؟ جی نہیں نظر آتا۔ کوئی ضروری نہیں وہ چیز نظر نہ آئے، وہ ہو ہی نہ، کوئی ضروری نہیں ہے، وہ ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تجربہ سے ثابت ہے کہ کرنٹ، اس کے فعل سے ثابت ہے کرنٹ، یہ کہہ رہے ہیں نا۔ تو غیب وہ ہوتا ہے جس کو کسی طرح تجربہ سے ثابت کیا ہی نہ جا سکے۔ اللہ ہے جی، کوئی تجربہ سے ثابت کرے اللہ ہے؟ کوئی کہہ دے میں نے دیکھا تھا کہ اللہ ہے، کوئی کہے میں نے اس کی آواز کو سنا تھا کہ اللہ ہے، کوئی کہے میں نے چاک کے دیکھا تھا اللہ ہے، کوئی کہے میں نے ٹول کے دیکھا تھا اللہ ہے، کوئی کہے میں نے سونگ کے دیکھا تھا جس طرح پھول ہے، کہ اللہ ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ثابت کرنے کی کوئی صورت ہے؟ پھر کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہے؟ نبی نے بتایا کہ اللہ ہے۔ اس کو غیب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے متقی کی، تجھے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پر ایمان لانا ہوگا، پھر تو متقی بنے گا۔ آنکھیں بند کر کے نبی کے ہر حکم کو ماننا ہوگا، جو نبی نے بتا دیا اس کے ہر حکم کو آنکھیں بند کر کے۔ تیری عقل، تیرا فہم، تیرا شعور، آپ جانتے ہیں جنت کتنی بڑی ہے بھلا؟ ساتوں قرآن کریم ہے، اور دو السماوات والارض، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اس کی چوڑائی میں آ جاتی ہیں۔ چوڑائی اور لمبائی اس چیز کو ماپی جاتی جو مستطیل ہو، مربع کی نہیں، مستطیل، ایک طرف سے وہ چھوٹی ہو ایک طرف سے بڑی ہو، اس کی چوڑائی، طول اور عرض اس کا ماپا جاتا ہے۔ اس کی چوڑائی میں زمین و آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ساری کائنات اس کی چوڑائی میں آ گئی، تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ ہی جانتے ہیں نا۔ ایمان سے بتائیے جنت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی جنتیں ہیں؟ 8 ہیں۔ کتنی جنتیں ہیں؟ وہ ہیں کہاں پھر؟ تیری عقل میں بات آتی ہے؟ اگر تو انکار کرے گا ایمان والا رہے گا؟ کافر ہو جائے گا؟
ہو جائے گا نا؟ آنکھیں بند کر کے نبی کے قول پر ایمان لے، اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن سے ہدایت وہی پائے گا جو نبی پر کامل یقین رکھنے والا ہے۔ نماز روزے کا ذکر بعد میں ہے۔ تو قرآن کریم آیا ہے پوری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے، جس کی میں سادہ سی مثال دوں گا۔ سورج ایک وقت میں آدھی دنیا کو روشنی میں نہلا دیتا ہے، روشن و تابانی ہر چہار جانب آدھی زمین پر پھیلی ہوتی ہے، آدھی زمین اندھیرے میں ہوتی ہے۔ جو حصہ روشن ہوتا ہے وہ زمین ساری کو، ساری دنیا یعنی آدھی دنیا کو سورج ایک وقت میں روشن کر دیتا ہے کہ نہیں؟ سارے بتا دو، کر دیتے ہیں نا؟ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ اندھا بھی اٹھا لیتے اتنا فائدہ جتنا آنکھوں والا اٹھاتا ہے۔ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھوں کی بینائی کی ضرورت ہے، نبی کی تعلیم سے روشنی اٹھانے کے لیے دل کی بینائی کی ضرورت ہے۔ قرآن ہدایت دیتا ہے، ھدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب یہ ماہ مقدس آ جائے گا، روزے رکھنے تم پر لازم ہے۔ تم کوئی بیمار ہو یا کوئی مسافر ہو، وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ دراصل نبی کے صدقہ سے تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، وہ مشکلات میں مبتلا نہیں کر رہا ہے۔ وہ ماہ مقدس آنے والا ہے۔ اس میں رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ یہ اپنی عزت کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنے شرف اور کرامت کے اعتبار سے کتنا عظیم ہے، اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دوں گا۔ کسی عام بندے نے، آپ میں سے، میں نے، آپ نے، کسی عام بندے نے کسی بڑے بندے کو جو دنیاوی بڑا ہے، حقیقتاً بڑا نہیں، دنیاوی بڑا، کوئی بیوروکریٹ ہے، چیف جسٹس وغیرہ ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی سیاستدان ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، اس کو ملنے کے لیے جانا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس سے ٹائم لیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کل، بطور مثال، کل 11 بجے آ جانا، یا فلاں دن کو، اس جمعے ٹائم لیا، اگلے جمعے 12 بجے آ جانا، 11 بجے آ جانا۔ تو وہ غریب بیچارہ اتنے دن تک اس دن کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ دن آ جاتے ہیں تو لمحات کے انتظار کرتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں ٹائم کیا ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے، وہاں تک جانے میں کتنا وقت صرف ہوگا، اتنا وقت صرف ہوگا۔ وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں میں فلاں وقت پہنچوں۔ 10 بجے وہ نہیں جاتا غریب، 10 بجے کہ اب جا کے میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، چودھری ناراض ہو جائے گا، اوے 10 بجے آ گیا، میں نے کہا 11 بجے آنا، میں کو تیری خاطر فارغ ہوں۔ وہ بیچارہ ڈرتا ہے، پھر وہ کہتا کہ میں 11:30 ہو گیا نا، پھر بھی چودھری ناراض ہو جائے گا، میں نے 11 بجے کہا تھا، تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، چل اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ بیچارہ عین 11 بجے کا انتظار کرتا ہے۔ پھر جب اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، جی چاہے تو چودھری ملے، جی چاہے تو نہ ملے، ایسے ہے نا؟ اس کا ملازم کہہ دے وہ کہیں گیا ہوا ہے، کہیں جی میں انہوں نے، سر نے تو مجھے 11 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ اس کا جواب کہ تیرے کوئی پابند ہیں، کل آ جانا، جا چلا جا۔ وہ چوکیدار بھی بیچارے کو جھڑک دے گا، خاموشی کے واپس آ جائے گا۔ لیکن اگر اس چودھری نے کسی غریب کے گھر آنا ہو تو پھر وہ انتظار کرتے ہیں نا۔ اب چودھری انتظار نہیں کرتا دن کے آنے کا، وہ غریب انتظار کرتا ہے کب میرے پاس وہ آئے گا، اور اس کے لیے وہ بیچارہ اہتمام کرتا ہے۔ کل کو آنا ہے نا، تو آج وہ اپنے گھر کی صفائی وغیرہ کرتا ہے کہ چودھری میرے گھر آنا ہے، بیوروکریٹ میرے گھر آنا ہے، وہ آئے گا، میرے گھر کی صفائی ہونی چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی اچھی چارپائی ہے وہ ہمسائے سے مانگ کے لے لے گا، گھر میں کوئی کرسی میز نہیں ہے وہ کسی اور سے لے آئے گا، کوئی چیئر کو ٹیبل وغیرہ مجھے مل جائیں، چودھری نے آنا ہے، وہ صفائی کرے گا۔ گھر میں کوئی اچھی چادر نہیں ہے تو بستر بچھانے کے لیے کسی سے عاریتاً ادھار مانگ کے لے لے گا، وغیرہ وغیرہ، وہ پورا اہتمام کرے گا۔ ایک آدھ دن پہلے چودھری کا انتظار کرتے ہوئے اس کا اہتمام کرے گا، اس کے استقبال کا، ایسے ہوگا نا۔ تو اگر کسی شہر میں صوبے کے وزیر اعلیٰ نے یا گورنر نے آنا ہو تو اسے شہر کی صفائی کی جاتی ہے نا، جس علاقہ میں سے جانا ہوتا ہے اس کی سڑکوں کو سجایا جاتا ہے۔ تو اگر آنا ہو ملک کے پریزیڈنٹ نے یا پرائم منسٹر نے، وزیر اعظم نے آنا ہو تو پھر وہ زیادہ اہتمام ہوتا ہے نا۔ بطور مثال اس نے لاہور سے آنا ہے نا، تو فیصل آباد سے لے کے لاہور تک جی ٹی روڈ سے آنا ہے تو دونوں طرف پولیس کے سپاہی کھڑے ہوں گے، ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ سڑکوں کو سجایا جائے گا، ایسے ہوگا نا۔ وہ جعلی پھول
آرٹیفیشل، اور گملے سجا دیے جائیں گے، جہاں گملے تھے ہی نہیں وہاں بھی رکھ دیے جائیں گے۔ کیوں رکھ دیے جائیں گے؟ ملک کا صدر آ رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے، ملک کا آرمی چیف آ رہا ہے، ملک کا چیف جسٹس آ رہا ہے، یہ سارے آ رہے ہیں، گلی کوچہ بازار کو سجا دیا جائے، اور اس سجانے کے لیے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ مہینہ بھر کی مرتبہ پہلے اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بندوں کی خاطر کرتے ہیں۔ رمضان بھر کی عزت کتنی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں رمضان کی آمد کے لیے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے سے جنت کو سجانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جس کی آمد کے لیے 1 سال پہلے سے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور پھر رمضان مبارک کا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے سے ایک باد بہاری چلتی ہے جنت کے درختوں پر، اور پتے آپس میں پھڑپھڑاتے ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے جو تسبیح پر مشتمل ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، تحمید ہوتی ہے، یعنی جنت کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ پوری جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل سے گونج اٹھتی ہے، کس بنا پر کہ رمضان آ گیا، کس بنا پر کہ رمضان آ گیا۔ میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ پھر جنت کے باسی حور و غلمان ایمان والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ جنت تو سج چکی ہے، ایمان والوں کو ہمارے اندر بھیج دے، ہمارے پاس بھیج دے۔ پھر حور و غلمان بھی ایمان والوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جنت کے پتوں کا عالم کیا ہے؟ وقت کی قلت ہے، وگرنہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کرتا، میں اختصار سے عرض کروں گا۔ علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے الخصائص کبریٰ فی موضوعات خیر الورا کی پہلی جلد میں طویل حدیث شمار کا نقل فرمائی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد ذی وقار حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب حضرت آدم علیہ السلام اس جہانی رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے والے تھے، حضرت شیس کو فرمان لگے، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، تاکیدی حکم کرتا ہوں کہ جب بھی تو محمد اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر کرے گا اس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ کریم کا ذکر ضرور کرنا۔ جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے گا اس کے ساتھ حضور کا ذکر ضرور کرنا۔ پھر اس کا علت، اس کا سبب، ریزن ذکر کرتے ارشاد گرامی قدر فرمایا، بیٹے اس کا سبب یہ ہے کہ جب رب کائنات جل مجدہ نے میرے جیسے انور میں روح کو داخل کیا، میں نے آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو سب سے پہلے میری نظر ساکے عرش پر پڑی تھی، وہاں لکھا ہوا میں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ ان کے نام کو میں نے لکھا دیکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ۔ بات قابل غور ہے، حضرت آدم کے جسم میں روح کو داخل کیا گیا، مفسرین کا نام نقل فرماتے ہیں ناک کے راستے سے داخل کیا گیا تھا۔ جب روح مقدس دماغ میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہا تھا، فرشتوں نے یرحمک اللہ جواباً کہا تھا۔ یہی آج تک ایمان والوں کا شیوا ہے۔ روح مبارک سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان عجولا، بڑا جلد باز ہے انسان، بڑا جلد باز ہے۔ روح ابھی سینے تک پہنچی تھی، اٹھنے کی کوشش کی، آنکھیں کھولیں، ساکے عرش پر لکھا ہوا پڑھ لیا۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ آدم تو ابھی پورے جسم میں روح داخل بھی نہیں ہوئی، پڑھ پہلے ہی لیا؟ پتہ کہ چلا اللہ کے نبی پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتے، دنیا میں کسی سے نہیں سیکھتے، وگرنہ یہ استاد ہوتا، نبی اس کا شاگرد ہوتا تو پھر تو امتی کا درجہ نبی سے بڑھ جاتا۔ اللہ نے کسی بھی نبی کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ میرے نبی کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، محبوب یہ قرآن میں رب نے تمہیں سکھایا ہے۔ جبریل تو لے کے آتے تھے، سکھاتا اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو بھی تم نہیں جانتے تھے میں رب نے تمہیں بتا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پڑھائی نہیں، پڑھ لینا کمال نہیں ہے، پڑھ لینا کمال نہیں ہے۔ آپ لکھا ہوا پڑھ لیں گے، کوئی بھی آدمی تھوڑا پڑھا ہوا لکھا پڑھ لے گا، یہ درود پاک لکھا ہوا ہے، آپ اس کو اس کا ترجمہ کر، ہر بندہ کر لے گا؟ پتہ چلا پڑھ لینا کمال نہیں ہے، پڑھ لینا کمال ہے، اس کو جاننا بھی کمال ہے۔
پھر صرف جاننا کمال نہیں ہے، اس کی معرفت بھی کمال ہے. میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. کلمہ طیبہ پڑھ لیا حضرت آدم علیہ السلام نے، بتائیے والا معنی کا بھی پتہ چل گیا. معنی کا کیا بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کریم اللہ تعالیٰ کے، یہی ترجمہ بنتے ہیں نا. معرفت اس میں کیا ہے؟ آدم کو کس سے بتا دیا؟ اس میں دو نام ہیں، ایک ہے اللہ، ایک ہے محمد. اس میں خالق کون ہے، مخلوق کون ہے؟ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں ہے؟ کس سے بتا دیا تھا؟ اس میں خالق اللہ ہے، مخلوق محمد ہے. کس سے بتا دیا آدم علیہ السلام کو؟ کس سے بتا دیا اس میں عابد کون ہے، معبود کون ہے؟ یہ معرفت ہے. آدم نے پڑھا ہی نہیں، مانا نہیں جانا، اس کی معرفت کی تہ تک بھی پہنچ گئے. پھر اپنے لخت ذکر سے فرمایا میرے بیٹے، میں یہ جان کر حیران ہو گیا کہ اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے نام کے درمیان فاصلہ رکھا ہی نہیں ہے. جو کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہے اس کے اختتام کس پہ ہوتا ہے بھلا؟ غور کیجئے، لا الہ الا اللہ. لفظ اللہ ہے آخر میں لکھو، آپ پڑھیں گے آخر میں کون سا لفظ ہے؟ لفظ اللہ. اور جو رسالت پر مشتمل جملہ ہے وہ اگلا ہے، وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں ہے. آپ درود پاک لکھو، پڑھیں گے کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. واو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واو عاطفہ ہوتا ہے، اس کا تو پیچھے پڑتا ہے ابراہیم اور ابراہیم کی آل. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، محمد اور محمد کی آل پر. یہ دو جدا جدا ہیں نا، محمد اور ہیں، محمد کی آل اور ہے. یا ہونا چاہیے تھا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے درمیان میں وہ بھی ذکر نہیں فرمایا، دونوں کو ملا دیا. ایسے ہوا نا، میں دونوں کو ملا دیا. لفظ اور بھی درمیان میں نہیں آیا، وہ عاطفہ بھی نہیں آیا. آدم کہتے میں سوچ کر حیران ہو گیا کہ یہ دونوں نام اتنے قریب قریب کر دیے. یہ ہے معرفت. ذرا غور کر، یہ معرفت یہ علم اس کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے پہلا انسان بنا کے پیدا کیا. سوچ اس کے علم کا اندازہ کیا ہوگا جس کے پیچھے آدم بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اس کے علم اور معرفت کا اندازہ بھلا کون کرے گا؟ میں عرض کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام فرمایا بیٹے جب تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے ان کا ذکر بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ ہے ملا کے رکھا ہے. پھر میرے رب نے مجھے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو بھی چلا جا، تیری بیوی بھی جنت پہ چلی جائے. میں بھی جنت پہ آ گیا، میری بیوی بھی. میرے بیٹے مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم میں نے جنت کے ہر دروازے پر، ہر دریچے پر، ہر کھڑکی پر، ہر روشن دان پر، ہر درخت کے ہر پتے پر، ہر پھول کی ہر پنکھڑی پر جدھر بھی دیکھا ہر جگہ اس پہ محمد ہی لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بیٹے میں نے حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں دیکھا، حوروں کی پیشانیوں، غلمان کی آنکھوں کی پتلیاں، ان کے سینوں، ان کی پیشانیوں پر دیکھا، ہر جگہ اس پہ محمد ہی لکھا ہے. میرے بیٹے اس لیے معلوم ہوتا ہے رب کو ان سے بڑا پیار ہے، بڑا. ضمن ایک بات عرض کر دوں، یہ گلاس پڑا ہے، یہاں 2 3 4 چیزیں پڑی ہوں، اس پر مختلف نام لکھے ہوں. مثلا میں اپنا نام لے رہا، ایک پر محمد سعید الحسن لکھا ہے، ایک پر حاجی مقصود صاحب بیٹھے ان کا نام لے لیتا، یہ لکھا ہوا ہے. ایک پر ادھر ناصر صاحب بیٹھے ان کا نام لے لیتا ہوں، ایک پر محمود الحسن بیٹھے ان کا نام لے لیتا ہوں. چیزیں چند پڑی ہیں، جس چیز پر جس کا نام لکھا ہے وہ اسی کو ہوگی کہ دوسرے کی ہوگی؟ جی جس پر جس کا نام لکھا ہے اسی کی ہوگی. پھر جنت کس کی ہے؟ جی پھر جنت کس کی ہے؟ جنت کی تو ہر شے پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے. اب یہ نہ کہیں کہ تو نے کھینچا تانی کر کے اس کو ایسے ایسے کر کے بنا دیا. وہ میرے بھائی نے کھینچا تانی کر کے نہیں، میں تم سے ہی پوچھتا ہوں، تم ہی بتا دو جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ میرے نبی کی بیٹی. جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ پھر ایمان سے پتہ جنت ہے کس کی؟ پھر جنت کس کی ہے؟ میں آپ کو ایک اور لطیفہ سناتا ہوں. کیا بولا میں نے کہا؟ اور تم لطیفے کو کیا سمجھتے ہو؟ ہنسانے والی بات؟ نہیں، غلط. لطیفہ سے مراد ہوتا ہے پر لطف بات.
جس میں لطافت پائی جائے، مزہ پایا جائے، جس سے روح کو خوشی حاصل ہو۔ ہم عقل کے اندھے بن گئے، ہم نے ہنسنے والی بات کو لطیفہ، وہ جھوٹ کو لطیفہ کہنا شروع کر دیا۔ لطیفہ قلب، دل کی وہ پر لطف بات جس سے سکون قلب اور روح کو بالیدگی میسر آئے، اس کو لطیفہ کہا جاتا ہے، پر لطف بات، لطیف بات۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، کچھ عرصہ قبل میں بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا مدینہ طیبہ۔ وہاں میرے ایک دوست سے محمد امین ڈار، گوجرانوالے کے رہنے والے ہیں۔ اسحاق ڈار کو تو آپ جانتے ہیں، ایک سیاستدان ہے، یہ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں محمد امین ڈار۔ اور مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ سب کو لے جائے، حرمین شریفین کیا زیارت کریں گے تو پلروں کے گرد گرد ایک وہ قرآن کریم رکھنے کے لیے ریک بنے ہوئے ہیں، وہ امین ڈار نے بنائے تھے اسحاق ڈار کے کہنوا سے، بقول اس کے کہ اسحاق ڈار صاحب نے مجھے کہا تھا بنوانے ہیں، میں نے یہ بنوائے تھے۔ اور مسجد نبی شریف کے جو لائبریری ہے، دو لائبریری، ایک باب عثمان پر ہے اور ایک باب سعود پر ہے۔ باب عثمان کے اوپر جو لائبریری ہے اس کے اندر پرانے مخططات ہیں، مخطوطات ہیں، پرانی کتابیں ہیں، کئی 100 سال پرانی کتابیں، ان کی جلد بندی انہوں نے کروائی تھی۔ میں نے یہ سارا تعارف اس لیے کروایا کہ اس کا مسجد نبی شریفہ میں کافی عمل دخل ہے، میرے ساتھ اس کو عقیدت ہے۔ مجھے کہنے لگا شاہ صاحب میں آپ کو لائبریری کی زیارت کرواؤں گا، وزٹ اس نے کہا تھا میں زیارت کر رہا ہوں، لائبریری کی وزٹ کرواؤں گا۔ خیر میں اس کے ساتھ چلا گیا، میں کئی مرتبہ لائبریری میں گیا ہوں، اب بھی الحمدللہ تھا، چند دن پہلے میں سعودیہ میں تھا، میں اب بھی لائبریری میں گیا تھا۔ اور کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ میں کہوں میں گیا تھا، آپ بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی جا سکتا ہے، علماء جاتے ہیں اور ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو کتاب عام میسر نہیں آتی، عموماً وہاں ہوتی ہیں۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا، وہ مجھے لائبریری میں لے کے گئے، چونکہ ان کا لائبریری میں کافی عمل دخل تھا، ان کو پروٹوکول دیا گیا، عزت دی گئی، جو لائبریرین تھا اس سے بھی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، بٹھایا، انہوں نے میرا تعارف کروایا، اور جو تعارف جس انداز سے کروایا وہ حد سے زیادہ تعریف لوگ کر دیتے ہیں۔ خیر وہ لائبریرین نے مجھے بھی اچھے طریقے سے بٹھایا وغیرہ کاوشا۔ اس کے بعد مجھے اس نے ایک سی ڈی دی، جب میں لائبریری سے باہر آنے لگا مجھے تحفتاً دیا، وہ سی ڈی اب بھی میرے گھر میں موجود ہے۔ اس کے اوپر ریپر تھا، کیا تھا؟ اور ریپر کے اوپر ایک تصویر سی بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دکھا کے کہا کہ تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ اتعرف ما ھذا؟ میں نے کہا لا اعرف۔ تو پہچانتا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں پہچانتا۔ غور سے دیکھا تو مجھے لفظ محمد لکھا ہوا نظر آیا، جو ریپر پر نے غور کیا نا تو مجھے کیا نظر آیا؟ لفظ، جس طرح آپ پتھر پر لکھا ہوا وہ جو ان کے اندر جو ریشے ساخیں ہوتی ہیں ان سے ساختوں سے لفظ محمد بن جاتے ہیں نا، آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر پر لفظ محمد لکھا ہوا، جب ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں نا پھر پہلی نظر ہی پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، وہ لفظ محمد لکھا ہوا تھا جس طرح پتھر پر لکھا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس سے بتایا یہ ہم نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آسمان کی طرف سے جبل احد کی تصویر لی ہے۔ یہ لفظ محمد جو ہے نا یہ جبل احد کی تصویر ہے۔ فوراً میرے ذہن میں وہ دونوں حدیثیں آ گئیں، ایک علامہ سیوطی کی کہ جنت کی ہر شے پر میرے نبی کا نام ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ میرے نبی فرماتے ہیں احد میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، میرا یہ پہاڑ جنت کے دروازے پر ہے، جنت کی ہر شے پر، حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر جو پتھر پڑا ہے پہاڑ کی شکل میں وہ بھی لفظ محمد ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ جب رمضان مبارکہ آتا ہے تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے، پھر وہ تذکرے ہوتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کس قدر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میرے نبی فرماتے من صام ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے، میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے استقبال کی تیاری کر لیجیے۔ کیا بولا میں نے کہا؟ 5 کلو بیسن لے لیجیے،
یہ کہنا چاہتا ہوں؟ نہیں، مسالہ جات لے لیجئے، کوئی تھوڑا سا آئل بھی لے لیجئے، آلو بھی لے لیجئے، یہ کہنا چاہتا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہتا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے جسم پر ایک ایسا کپڑا تھا جو اس نے 10 درہم سے خریدا تھا، 1 درہم ذریعہ حرام سے تھا، وہ لباس پہن کر وہ جو نماز پڑھے گا نماز مردود ہوگی، مقبول نہیں ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں دور دراز سے آنے والا، بکھرے ہوئے بال، گردن و چہرہ، پھٹا پرانا لباس، میلا کچیلا بدن، وہ رو رو کر حرم کعبہ میں آ کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ سبب یہ کہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے بدن پر حرام ہے، حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حرام پلید ہے، کیا بلا حرام پلید ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے آئے تیرا جسم ناپاک ہو، نماز ہو جائے گی؟ بلکہ حد سے اکبر نہ بھی ہو، ماں تیرا وضو ہی نہ ہو، تیری نماز پھر بھی نہیں ہوتی، پھر حرام سے تیرا روزہ کیسے ہوگا؟ پھر حرام لباس سے تیری نمازیں کیسی ہوں گی؟ غور کر، تیرے گھر میں حرام تو نہیں ہے؟ یاد رکھ، میرے نبی فرماتے ہیں جو حرام کھاتا ہے جہنم کی آگ کے انگارے کھاتا ہے، جو اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے جہنم کی آگ کے انگارے کھلاتا ہے۔ خدا را اپنے ساتھ بھی رحم کیجئے، اپنی اولاد پر بھی رحم کیجئے، ان کو جہنم کی آگ نہ کھلائیے، رب کریم کی رحمت کی دعوت دیجئے۔ اب جانتے ہیں، طویل حدیث بارکہ ہے، میرے نبی علیہ السلام ممبر شریف پر جو تشریف فرما ہونے لگے تھے تو پہلے سٹیپ پر فرمایا تھا آمین، سنی ہوئی ہے آپ نے پہلی حدیث بارکہ۔ علامہ ابن حجر مکی نے زواجر میں اس کو نقل کیا ہے۔ دوسرے سٹیپ پہ پھر فرمایا آمین، تیسری جگہ جلوہ فرمایا آمین، تو عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ آپ نے کبھی پہلے ایسے نہیں فرمایا، آمین کیوں کہا؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ رب کریم فرماتے ہیں جس نے ماہ مقدس رمضان مبارک کو پایا مگر اس میں رب کریم کی عبادت کر کے اپنے آپ کو لائق جنت نہیں بنایا، وہ مردود ہے، محروم ہے میری رحمت سے۔ تو میں نے کہہ دیا آمین۔ دوسرے سٹیپ پہ میں نے پاؤں رکھا تو جبریل عرض کیا یا رسول اللہ رب کریم فرماتا ہے جس نے آپ کا اسم گرامی سنا اور آپ پر درود و سلام نہ پڑا وہ بھی مردود ہے، وہ بھی رحمت سے دور ہے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری جگہ جو جلوہ فرما ہوا تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ رب کریم فرماتا ہے جس کے والدین عالم ضعیف العمری میں اسے ملے ان کی خدمت کر کے اس نے اپنے آپ کو لائق جنت نہ بنوایا، وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی میری رحمت سے دور ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ آمین۔ اب بتا، پیغام رب دے، دعا جبریل مانگیں، آمین میرے نبی فرما دیں، تو کوئی قبولیت میں شک رہ گیا؟ نہیں رہ گیا نا۔ پہلی بات جو میں عرض کر رہا تھا، رمضان المبارک جو روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، وہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ کیا بولا؟ وہ رب کا محبوب ہو جاتے ہیں، رب کا محبوب ہو جاتے ہیں۔ حدیث سے قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ اور انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ آج میں تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، اب تنگ تو نہیں ہو رہے؟ دراصل میں چاہتا ہوں رمضان کے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک احساس دلا دوں، ذرا گفتگو میں تیز کر رہا ہوں، آپ جہاں محسوس کر ہوں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہوں یا میں دوں گا، باقی جزا فرشتے دیتے ہیں، اللہ کا ان کو حکم ہے۔ آپ نے قبل ازیں الحمدللہ تعالیٰ میرے پاس جمعہ پڑھنے والے، میں امید رکھتا ہوں بہت ساری حدیث مبارکہ کے مفہوم سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بہت سارے مسائل دینی سے واقف ہیں۔ میں کہانیاں نہیں سناتا آپ کو، قرآن اور حدیث کا ترجمہ اور تفسیر سناتا ہوں۔ یہ کندھوں پہ بیٹھے فرشتے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، میرے نبی نے حدیث میں فرمایا، دائیں جانب بیٹھے فرشتوں کو کیا کو حکم ہے کہ میرا بندہ، میرا فرماتا ہے میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ لینا۔ یہ کس کو حکم ہے؟ فرمایا نیکی کر لی تو کم از کم 10 نیکیاں، پھر میرا حکم ہو تو 700 نیکی، اس سے بڑھ کر واللہ یضاعف لمن یشاء، رب جس کو جتنی چاہے عطا کر دے۔ یہ کن کو حکم ہے؟ فرشتوں کو۔ اور بائیں جانے والے کو حکم کیا ہے؟ میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو خبردار اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھنا، وہ گناہ کر لے تو صرف ایک ہی گناہ لکھنا، زیادہ نہ لکھنا، توبہ کرے وہ بھی مٹا دینا۔ یہ کن کو حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم ہے، ابو مالک الشری راوی ہیں، سبحان اللہ تملا المیزان، تم لفظ سبحان اللہ کہہ لیتی ہو اللہ 3 نیکی عطا فرماتا ہے، میزان عدل کا ایک پڑا نیکی سے بھر جاتے ہیں۔
سبحان اللہ والحمدللہ تملأانی، اگر سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کہہ لیتے ہو تو دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں. اور تملأ ما بین السماوات والارض، یہ اتنی نیکی رب عطا فرماتا ہے سطح زمین سے لے کے اوج سماوات تک ساری خلا و فضا نیکیوں سے بھر جاتی ہے. مگر کوئی حاجت تو ہے ہی ہے نا، میری بات کو سمجھیے گا، کوئی حاجت تو ہے ہی نا. مثلا میزان ہے تو کتنا بڑا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ساتوں زمینوں ساتوں آسمان اس کے ایک پلڑے میں آ جاتے ہیں. کوئی کیپیسٹی تو ہے نا، کوئی ہاتھ تو ہے نا، کتنی چیز میں سماتی ہے. دونوں پلڑوں میں سے دگنی چیز سما گئی. زمین و آسمان ایک ہاتھ تو ہے نا. مگر روزے کے لیے میرا اللہ فرماتا فرشتوں تم نہیں، اس کا اجر میں دوں گا کہ وہ حد و حساب سے زیادہ ہے، وہ حد و حساب سے زیادہ ہے. روزہ رکھنے والا میرے اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دوں گا. کسی بچے کی ناک کی ریٹھ بہہ رہی ہو، جانتے ہیں نا وہ نلی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، ریٹھ بہہ رہی ہو، اس کا منہ مٹی وغیرہ سے چپڑوں سے لپڑا ہوا ہو، آپ اس سے نفرت کریں گے کہ محبت؟ اس بات کو میں مزید آسان کرتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے. آپ بیٹھے تھے بس میں لاہور جانے کے لیے کہ حضور داتا صاحب جانے کا آپ کا ارادہ بنا، تو آپ کے برابر والی سیٹ پر ایک بندہ بیٹھا تھا جس کی گود میں اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یا بھتیجا جو بھی بیٹھا تھا، بچہ بیٹھا تھا. وہ نزلہ تو اس کو ریٹھ بہنے لگی، اس نے اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے کر کے ناک کو ملا، اس کے منہ کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کی ناک کی ریٹھ لگ گئی، وہ رطوبت لگ گئی. آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو اس کے اس عمل سے پیار آئے گا یا نفرت آئے گی؟ آپ ایسے کریں گے، جلدی سے جیب سے رومال نکالا، اس کے ہاتھ کو بھی صاف کر دیا، اس کے منہ کو بھی صاف. آپ ایسے کریں گے؟ جی. بلکہ آپ کیا کریں گے؟ اس آدمی کو کہیں، او بھائی کر صاف اس کے ہاتھ، اس کی ناک صاف کر، ہیں گندے ہاتھ کر رہی ہیں، میرے کپڑوں کو لگا دے گا. ڈریں گے آپ کے؟ نہیں ڈریں گے. آپ کے دل میں اس کے لیے دراصل ہے نفرت، پیار نہیں ہے. لیکن وہ بندہ بھی ایسے کرے گا، بچے کو کھڑکی سے باہر پھینک دے گا؟ نہیں. وہ کیا کرے گا؟ جیب سے رومال نکالے گا یا ٹیشو نکالے گا. اگر ماں ہوگی تو اپنے دوپٹے ہی کو صاف کر دے گی. ایسے ہوگا نا، اپنے آنچل سے صاف کر دے گی، اچھی طرح صاف کر کے اس سینے سے لگا کے بٹھا لے گی. یہ اس نے ایسے کیوں کیا؟ اس کے دل میں اس کی. اس بات کو میں مزید آسان کرتا ہوں. ایک آدمی ہے جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، کام سا شخص تھا، وہ چہرہ بھی اس کا اچھا نہیں تھا، بال بھی بکھرے ہوئے تھے، مٹی میں وہ لتڑا ہوا تھا، پسینہ میں شربور تھا. اس سے ایک گلاس میں پانی پیا اور پانی پی کے آپ کو دے دیا، باقی تم پی لو گے؟ جی نہیں پیو گے. لیکن اگر آپ کے استاد آپ کو اپنا پس خوردہ دے دیں، پھر آپ کی ماں آپ کو اپنا پس خوردہ دے دے، آپ کا ابا دے دے، آپ کے پیر صاحب دے دیں، تو پھر وہ بھی تو پانی تھا، مسلمان کے جھوٹے میں تو شفا ہے. آپ نے وہ کیوں نہیں پیا؟ اس لیے کہ اس کے لیے آپ کے دل میں نفرت تھی. ان کا پس خوردہ جھوٹا کیوں پیا؟ کہ ان کے لیے آپ کے دل میں محبت تھی. پتہ چلا محبوب کا قابل نفرت عمل بھی محب کی نظر میں پیارا ہوتا ہے. اب سنیے، میرا اللہ فرماتا روزے دار تیرے منہ کی بدبو بھی مجھے مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. تیرے منہ کی جو بو ہے نا، وہ بھی مجھے مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. کہ دنیا والے نفرت کریں گے اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، مجھے تو یہ بھی پیاری لگتی ہے. خود سوچئے پھر اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے. ایمان سے بتائیے، کیا رب کا محبوب بن جانا آسان نہیں ہے؟ روزہ رکھنے والا رب کا محبوب ہے. روزہ رکھنے والا رب کا شرط کیا ہے؟ تیرا روزہ صحیح ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہونا چاہیے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہے پھر تو قبول ہی نہیں ہے نا، پھر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے. تیرا روزہ صحیح ہو تو پھر تو رب کا محبوب بن گیا. میرے نبی فرماتے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. باقی دنیا والے جہنم کی معاذ اللہ تعالیٰ کی طرح بنی ہوئی یہ زمین اتنی شدید گرم ہوگی. آپ نے سنا ہوگا تانبے کی بن جائے گی، تانبے کی نہیں بنے گی، اس کا اپنا رنگ چینج ہو جائے گا. جس طرح بھٹے کی اینٹ کا رنگ وہ سرخ ہو جاتا ہے،
تانبے کی طرح کا، اس طرح زمین شدید سرخ ہوگی، جس طرح لوہے کا توا جل کر سرخ ہو جاتا ہے اس طرح زمین سرخ ہوگی۔ آسمان کا سورج قریب ہوگا، وہ قہر ڈال رہا ہوگا، تمادت آفتاب سے انسانوں کا زندگی وہ بڑی مشکل ہو رہی ہوگی۔ اگر مر جانا ہوتا تو سارے جل کے مر جاتے، مگر موت آئے گی نہیں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، مفہوم حدیث ہے کہ کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی رانوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک، کوئی حلق تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور پسینہ اس طرح جوش کھا رہا ہوگا جس طرح ہنڈیاں آگ پر ابلتی ہیں۔ حالت غیر ہوگی۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جنت کے پھلوں کے انبار لگے ہوں گے، حور و غلمان اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کے کوزے لیے ان کے گرد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو آج اتنی عزت دی جا رہی ہے؟ بتایا جائے گا یہ رمضان کا روزہ رکھنے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اب آپ سے آخری جو گفتگو کا حصہ وہ یہ، آپ بتائیے روزے کا دورانیہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چلو 17 مان لیتا ہوں، ہوتا ویسے نہیں ہے، مان لیتا ہوں میں، تم 17 کہہ دو، 18 کہہ دو، یہ 20 کہہ دو، یہ 4 گھنٹہ صرف نہیں ہوتا باقی سارا روزہ میں مان لیتا ہوں۔ مگر بتائیے 16، 17، 18، 19، 20 گھنٹے ہیں، قیامت کا ایک دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کا۔ اب ایمان سے بتا کہ سودا جو آسان جو سودا ہے، سودا جو سستا ہے وہ کون سا ہے؟ یہ چند گھنٹے رکھ لے روزہ، وہ 50,000 سال کے دن تجھے رہائی مل جائے گی۔ تو ایک دن رات تو پیاسا بھوکا نہیں رہ سکتا، تو 50,000 سال بھی تیری حالت کیا ہو جائے گی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا وہ بدقسمت ہے، آمین کہا تھا، بدبخت ہے جو رمضان آئے اور پھر رب کا محبوب نہ بن سکے، پھر روزہ رکھ کے اپنے لیے قیامت کے دن کوئی اسباب مہیا نہ کر سکے۔ اس لیے میری عزت والے بھائیوں روزہ رکھنا ہے۔ کیا بھلا روزہ بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بھوک اور پیاس سے کیا ہو جائے گا؟ مر جاؤ گے؟ نہیں، مان لو مر جاؤ، مان لو، مرتا نہیں ہے لیکن مان لو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا۔ تو وہ اللہ جس کے نبی نے فرمایا من اکبر قدمہ ہی حرم اللہ علیہ النار، اللہ کی رضا کی خاطر جس کے قدموں پہ گرد و غبار پڑ جائیں اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مر جائیں۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ یہی ہوگا نا، روزہ رکھ لیجیے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھ لو تمہارے حق میں۔ بتایا تھا وَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بیمار ہو، مسافر ہو، وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ لیکن فَمَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن روزہ رکھ لو تمہارے حق میں۔ اجازت دے دی کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ دوسری جگہ فرماتا یرید اللہ بکم الیسر، دراصل اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے آسانی چاہتا ہے، تو یہ مشقت میں نہیں ڈالا، لیکن تم رکھ لو تو بہتر ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔